اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ مفاد عامہ پر میں فوکس کروں۔ جہاں بھی میں جاتا ہوں اور جو بھی دیکھتا ہوں، آپ یقین کریں میں اس نقطۂ نظر کے تحت دیکھتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس نے مجھے یہ احساس دیا ہے، مجھے سمجھ ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ یعنی مجھے اشرف المخلوقات اس طرح بنایا ہے کہ میں فرشتوں سے بھی بالا تر ہوں۔ تو یار یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میں فرشتوں سے بھی میرا مقام اونچا ہے، اور اسی وجہ سے سچی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے فرائض اور میری ڈیوٹی بھی بہت بڑھ کر ہے، فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں کو کہ بندہ جو ہے یہ اللہ کی جو صفات ہیں ان سے متصوف ہو، یعنی جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ بندہ اپنے آپ میں پیدا کرے۔ یہ میں نے ایک دفعہ لیکچر ذرا لمبا ہو گیا تھا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، یعنی اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو مجھے پہلی بات تو سمجھ آتی، یہ دوسری نہیں آج تک صحیح طرح سمجھ نہیں آئی کہ میں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا، کس طرح؟ یہ سمجھ نہیں آئی کہ جی بندہ تو یاد کرے، بندہ تو مخلوق ہے، بھئی اللہ کیسے بندے کو یاد کرے گا؟ لیکن یہ بات درست ہے، کرتا ہے یاد۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ آج میں بچت سینٹر گیا تھا، حکومت پاکستان نے نیشنل سیونگ سینٹر بنا رکھا ہے، تو وہاں مختلف اسکیمیں حکومت پاکستان نے ایوالو کر رکھی ہیں، جن میں وہ اگر آپ پیسہ جمع کرواتے ہیں تو وہ پیسے انہوں نے مختلف حساب سے مختلف پرسنٹیج دیتے ہیں۔ مجھے آج یہ جان کر وہاں بوڑھی عورتیں، بوڑھے بندے، بابے، جن میں ایک میں بھی بابا شامل تھا جس کی لاٹھی اس کے ڈرائیور نے پکڑ رکھی تھی اور وہ سیڑھیاں چڑھا رہا تھا، اور مجھے میری وہ بھی مدد کر رہے تھے جو پاکستان نیشنل سیونگ سینٹر کے ملازمین ہیں، کیونکہ میں بھی ان کا ریگولر ممبر ہوں۔ میں ہر مہینے، وہ اس کو منافع کہتے ہیں مولویوں سے بچنے کے لیے، مولوی کہتے ہیں سود کھاتے ہوئے، حالانکہ جڈا وڈا مولوی ہو گئے، مولوی آپ ہی کہتے ہیں اوڈا ہی وڈا ہو سود خور ہوتا ہے۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سود حرام ہے، سود یہ ہے سود وہ ہے، واقعی سود حرام ہے، لیکن وہ پوری بات نہیں کرتے۔ مزے کی بات شاید پہلے بھی کبھی میں نے ذکر کیا ہو کہ یہ ہم جو شرک پور شریف میں نے پروگرام بنایا 1997 میں کہ ہم ایک فلاحی رفاہی ادارہ بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے جس کی ہوگی، یعنی خدا آپ کا بھلا کرے۔ میں نے کہا ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے
ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں اور سوشل ویلفیئر میں، تو آئیں ہم لوگ بھی دوسری دنیا کے ممالک کی طرح اس میں پیسے خرچ کریں اور لوگوں کی بھلائی کا کام کریں۔ بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے تھے، ہمارے بھی عزیز و اقارب، بڑے امیر آدمی بھی، اور کچھ ویسے بھی لوگوں کو اپنے نمایاں ہونے کا شوق ہوتا ہے۔ اور جی سر جی پہلے فتویٰ لیا کے دیو سانو کہ اے جڑا ہے اسی تے زکوٰۃ وچوں ہی پیسے دینے نے، جڑے اسی زکوٰۃ دے پیسے دیاں گے وہ زکوٰۃ لگ جائے گی۔ زکوٰۃ دا جائز ہونا اس مقصد واسطے بڑا ضروری ہے۔ تے کسے مولوی کسے فتویٰ دے لے کے دیو، مولوی دا فتاویٰ بڑے بہر نے کہتے جی لے آتے ہیں، کیونکہ میں بڑا پکا ارادہ کر کے میں نے وہ میٹنگ بلائی تھی۔ میں نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے، میں کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی عالم دین، کوئی مفسر، کوئی قرآن کریم کی تشریح کرنے والا نہیں ہوں، سچی بات ہے۔ میں تو معمولی نیت کا حساب رکھتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ کا اس سے بڑا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں جو بنانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ایک اسکول بنے گا، میڈیکل سینٹر بنے گا، سوشل ویلفیئر سینٹر بنے گا، غریبوں مسکینوں کی بہتری کے لیے کام ہوگا۔ اور اس کے لیے کیا ہے، میں باقی ادھر ادھر کی باتیں نہیں جانتا، آپ سارے میں نے کہا نیت والے ہو نا؟ انہوں نے کہا ہاں جی سب کچھ ہے، لیکن بات یہی ایک فتویٰ چاہیے۔ وہ شاید مجھ سے بھی بحث کرنا چاہتے ہو کہ یہ چودھری کتوں کا بنتا ہے، چنانچہ بہرحال لمبی بات ہے، اس کو مختصر کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے کہا کہ میں لیا دیا تو فتویٰ جامعہ اشرفیہ تو وہ مفتی عبد الرحمن صاحب میرے واقف تھے، یہاں بطور اے سی اے ڈی سی جی وغیرہ ان سے رابطہ رہتا تھا، علماء کرام سے، چنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضری دی۔ میں نے میرے ساتھ ایک دوست تھا، ان کو بھی وہ جانتے تھے، تو انہوں نے کہا لو جی نماز پڑھ رہے تھے، ہم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دوستوں سے کہا جی فلانی جگہ جانا ہے، پھر چلنے ہیں، پہلے بونگا صاحب آ گئے نے تو انہوں نے پوتا آ لیے۔ چنانچہ پوچھا، ہم نے مقصد بتایا ہم نے اپنی حاضری کا، تو انہوں نے کہا مونگا صاحب یہ تو سیدھی کی گل ہے، نیت کی گل ہے، لیکن پیسے لگتے ہیں۔ یہ ملا لوگ جڑے نے، یہ جڑے میں فضول گلاں پہ اڈ کرنا، گل نوں پاسے پاسے لے جانا۔ انہوں نے کہا جی اپنے مولوی جڑے نے سارے مہربان نے کہی وہ مدرسہ ساری زندگی مکمل نہیں ہون دیتے، بنا دے ہی رہتے ہیں، بنا دے ہی رہتے ہیں۔ کوئی گل نہیں، تسی بناؤ سسٹم، چلو خدا کر سکے بھی باتیں ہوتی رہے اور بھی سسٹم ہوتے رہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو علماء جو وہ چکر دینے والے تھے ہمارے درمیان میں دو، انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جس کو دی جائے یہ زکوٰۃ اس کی ملکیت میں جائے وہ۔ اب میں نے کہا یہاں بچے تو ساری عمر آتے رہیں گے، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا پھر بھی آتے رہیں گے، تو وہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو ایک ان جیسے سب لوگوں کا ہوگا۔ نہیں جی، میں نے کہا پھر میں آپ کی اس بات سے میں معافی چاہتا ہوں، میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ
اسکول بھی بنے، کالج بھی بنے اور اسپتال بھی بنے، بنتے آئے ہیں اور بننے چاہیے، اور ان کے مقاصد کی طرف دیکھنا چاہیے، اور کسی انہیں لیے بندے کا نام لگنا چاہیے۔ برا آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ وہ بن گیا ہے، بن رہے ہیں اب بھی، 1997 سے لے کر اب تک بنے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آ گئے فتوے میں، میرا اپنا جو ڈیلنگ اسسٹنٹ تھا وہاں، اس نے مجھے کہا سر جی فتویٰ جیڑا آکھو آ جائے گا، پیسے لگیں گے۔ میں کہا فتوے میں بھی پیسے لگیں گے؟ انہوں نے کہا جی باقاعدہ مور لگے گی، دست ہوں گے مولانا نے، تو انہوں نے ٹرینڈ مولوی ہے کوالیفائڈ جڑا مفتی ہوئے گا، جنہوں فتویٰ دین کا اختیار ہوئے گا۔ میں تو سچی بات ہے، میں آپ کو ساری تفصیلات نہیں بتا سکتا، مجھے بڑی شرم آئی جب پیسوں کی بات ہوئی، تو میں نے کہا یار مجھے معاف کر دیجیے گا، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے۔ یہ مفتی صاحبان جو ہیں پیسے لے کے پھر غلط فتوے بھی دے دیتے ہیں۔ میں نے بالکل فتویٰ مونگا صاحب جیڑا مرضی لے لو۔ میں نے کہا میں وہ فتویٰ نہیں لیتا، میں اب سچی بات ہے سوچ سمجھ کے۔ اس کے بعد آپ یقین کریں کہ یہ فتوے شتوے سے بھی میری تھوڑی سی اکتاہٹ ہو گئی، کیونکہ کہتے ہیں شیعہ صاحبان کا اور ہے، سنی حضرات کا اور ہے، اس پہ خیال یہ جو ہوتی ہے نکاح کا، اور یہ جو خاص کر طلاق کا، وہ کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ایسے تنقیات چھوٹی چھوٹی فضولیات نکال، میں نے جو سمجھ مجھے آئی وہ میں نے کہا یار اصل بات تو نیت کی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ دکھاوا تو نہیں کر رہے، آپ اللہ کے حضور میں خلوص دل سے ایک پیشکش کرتے ہیں۔ اللہ جو میں نے قرآن کی پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی اللہ کے راہ میں اللہ کو قرض دینے والا، اللہ اس کے بدلے میں یہ کرے گا وہ کرے گا، اس طرح کرے گا، اتنے گناہ زیادہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ باقی مہین اور باریک باتوں میں جانا اور الجھانا یہ ٹھیک نہیں۔ بات آج ہو رہی تھی، ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے، کہ میں وہاں گیا تھا پاکستان نیشنل سیونگ سینٹر، تو وہاں مولانا عبدالرحمٰن صاحب کا بھی واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، جامعہ اشرفیہ گئے تو انہوں نے مجھے کہا حضرت صاحب یہ ہے قرآن کریم اور یہ اس کی آیات مقدسہ ہیں کہ جب بندہ مرنے لگے گا تو وہ اللہ سے فریاد کرے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ منافقون صورت میں آخری چند ایک ہیں آیات قرآن مقدسہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا کرنا ہے تم نے؟ کہے گا جی میں صدقات دینا چاہتا ہوں، صدقات دے کے تو میں نیکوں میں ہو جاؤں، ٹھیک بندوں میں ہو جاؤں۔ مقصد یہ ہے انہوں نے مجھے سارا پڑھ کے سنایا، میں تو حیران پریشان ہو گیا، لیکن کہنے لگے کہ اللہ مہلت نہیں دیتا، پھر کیا مہلت کا سسٹم ختم ہو گیا ہے، یہ اب نہیں ہے۔ تو میں بہرحال بات کر رہا تھا کہ آج مجھے وہاں بیٹھے ہوئے خیال آیا، آج وہاں رش نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کچھ بوڑھی عورتیں، کچھ مرد، کچھ معذور لوگ، کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو بھی کیا ہے کتنا اچھا کیا ہے کہ ایسے غریب لوگ، ایسے جو ہیں
خوددار لوگ جو کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، ان کے پاس جتنے پیسے بھی ہوتے ہیں، جو بھی اسکیم اویلیبل ہوتی ہے اور لاگو ہوتی ہے، وہ اس میں پیسے جمع کرا دیتے ہیں، اور جتنے بھی پیسے اس کو وہ پرافٹ بولتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو بندہ ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنے اس کے مطابق گزارا کرتا رہتا ہے۔ میں سچی بات ہے شاباش دیتا ہوں اس شخص کو، پاکستان کے اس افسر کو جس نے یہ اسکیم سوچی اور بنائی اور اس پہ اب تک عمل ہو رہا ہے، اور بہت اچھی چیز ہے۔ اٹ شوڈ بی کنٹینیوڈ، بلکہ اچھی اسکیمیں ہونی چاہیے، اور وہ بندے جو کاروبار نہیں کر سکتے، آدھے بندے میرے علم میں ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جن کے عزیز و اقارب نے ان کو چکر دیا، پیسے لے لیے، انویسٹ کر لیے، پہلے اپنے پاس سے ہی دیتے رہے کہ جی یہ لیں، یہ منافع آپ کے حصے میں ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ منافع دینا بند کر دیا اور سارا ہی کھا گئے۔ اب وہ روتے پھرتے ہیں، وہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، اور بڑے بڑے داڑھیوں والے اور علامے اور سلواریں اونچی کی ہوئی اور بھاگ کے نماز پڑھنے لگے، وہ بیچ میں ان کے ذمہ دار ٹھہرے، گرانٹر ٹھہرے، ایمان سے سارے کے سارے جھوٹے اور فراڈیے نکلے اور پیسے سارے کھا گئے۔ تو میری ایک دو عزیز عورتیں ہیں جن کو وہ اندوں میں کانا راجا، میں اور میری بیوی بھی کبھی محلے والے یا عزیز و اقارب کہ جس طرح فیصلہ کرا دے، نظر کرا دے، تو ایک دو معاملات آئے عزیز و اقارب، غریب آدمی تو بیوہ عورتیں، تو میری بیوی نے کہا پہنا گل سن باجی، بات سنیں، یہ پیسے آپ گورنمنٹ کی کسی اسکیم میں جمع کرائیں۔ انہیں بھابی دیکھو نا، اے اپنے عزیز نے نا، انہیں کہا دعائی خدا دی، پیسے کے معاملے کوئی عزیز دور نہیں ہے، یہ پیسے جمع کرواؤ سرکاری خزانے، جتنے کوئی اصول بھی لاگو ہوئے گا، جتنے کوئی تسی آپ ہی جا کے لیاؤ گے جڑا منافع ہوئے گا، اور اخیر تواڈے فوت ہونے کے بعد بھی تواڈے وارثان نو ملے گا قانون دے مطابق۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پرسنٹیج ہے جہدے لوگ پیسے غریباں، مسکیناں، یتیماں، بیوہ، معذوراں دے پیسے کھا جانے، دعائی خدا دی بالکل نہیں کسی تے ڈپینڈ کرنا۔ میں اینی دیر افسری کیتی ہے کہ بڑے فیصلے سرکاری طور پہ بھی کیتے ہیں عدالت کی، کہ نجی محفل ہوئی، دعائی خدا دی لوگوں میری آواز دی کوئی ویلیو نہیں، لیکن میں خدا دی قسم کھا کے آنا، اور میرے آنکھیں لگو کسے تے نہیں بسنا، کسے تے نہیں گل کرنی۔ میں اپنے میرے ایک دو عزیز ہے نے جنہ معاملے میں پھنسیا، میں بڑی کوشش کی ہے لیکن نہیں فیصلہ ہوتا، اس وجہ تو کہ فراڈ ہی فراڈ ہے۔ میں قصور لگا ADCG، وہ ایک کیس آیا، وہ بڑے سارے مولوی صاحب لمے اونچے، لمبی داڑھی والے تے بڑے باروب شخصیت، کنے لاکھ روپیہ بطور چیئرمین زکوٰۃ و کمیٹی وہ کھا گیا پی گیا، دیندے نہیں سن۔ انہوں نے کہا جی بڑا عرصہ ہو گیا۔ میں ذرا سیدھی گل کرنا، میں ایک وکیل بھی دو کیتے سی، میں ایک دن بلایا وکلاء نے بلایا، میں کہ ٹھڈل مولوی دونوں جڑے نا انہوں کو پیسے دے دیں، کوئی ایک مصالحت کر لیں، ورنہ میں لتر پھیراں گا بری طرح، ذلیل و خوار بھی کراں گا، اشتہار بھی دیاں گا، اخباراں بھی کਢਾਵਾਂ گا۔
कि इनको ये पैसे ज़कात के पैसे ने ते पैसे वापस कर दो। मैं उन्होंने जी की तुहानू मैं दस बड़े मुश्किलों नाल बड़े रफड़ा नाल बड़ा बुरा बना नाराज़ होंदा रहा मेरे नाल कि तुहानू की तुसीं सरकारी अफसर तुसीं सरकारी काम करो तुसीं ये ज़ाती दिलचस्पी क्यों लै रहे नहीं ये मेरा फर्ज है ये गरीबां दा है ये यतीमां दा है ये मस्कीनां दा है जालमों ये पैसे नहीं हजम होने ये अगले जान जाके ये हुणे अग खा रहा हो तुसीं कुरान करीम के अल्फाज ने पेटां च अग खा रहा गल हो रही सी कि मैं ना होना यार जिथे भी जाओ जो चीज़ नोट करो फोकस करो वो ते और लोगों को दसो और यह वीडियो बनाओ और वीडियो ते देखो कि गरीबां मस्कीनां दे पैसे जिहड़े ने वो ज़ाया ना हो जान वो खाधे ना जान पैसे जिहदा जो बनदा है उधर दिओ यह बड़ी अच्छी स्कीम है जी गवर्नमेंट अपने तौर पर करती है दुआई खुदा दी किसी को ज़ाती तौर पर ना देना अगर दिते ने तो फौरी वापस करो अगर वो नहीं देता तो मैनू दसो मैं कोई बाख्तियार हासिल तो नहीं है लेकिन माड़े मोटे तरीके मैनू हुण भी आउंदे ने मैं तुहाडे पैसे मरन नहीं देंगा मरीजन नहीं देंगा पैसे तुहाडे कढ़ा देंगा इंशाअल्लाह फी अमान अल्लाह बाकी फिर किसी गल होए थैंक यू।